السلام علیکم ناظرین، میں شہینہ خان. آج میرا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو کرپشن کے خلاف مہم چلا رہے ہیں، اس میں میرا ایک سوال ہے جو میں ڈاکٹر صاحب سے کرنا چاہ رہی ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ جو اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں آج کل یہ جو کرپشن چل رہی ہے، اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے. اہم اس انداز میں ہے کہ ہماری ساری نوجوان نسل جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت میں، ان کے گروتھ میں اس بات کا بڑا عمل دخل ہے کہ جب ان کو اچھا ماحول نہیں ملے گا، جب ان کو اچھی تعلیم نہیں ملے گی، جب ان کو یہ جو سہولتیں ہیں ایجوکیشن کے لحاظ سے وہ نہیں دستیاب ہوں گی، وہ ٹینشن میں ہوں گے، اور تو ظاہر ہے تو پھر ترقی رک جائے گی. ترقی کا پہیہ اس وقت چلتا ہے جب ساری سہولتیں ہوں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو ماشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جو ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، اس میں بڑی صلاحیت موجود ہے، وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. اور ماضی میں آپ دیکھیں کہ 72 سال سے جو بھی آج ترقی ہوئی ہے اس میں اگر آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو کردار مثبت رہا ہے وہ ایجوکیشن ہو یا کوئی اور شعبہ ہو، اس میں نوجوان نسل پیش ہے. باقی لوگ تو ٹھیک ہے، سارے معاشرہ ایک طبقے کا نہیں ہوتا، اس میں سارے طبقات موجود ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم طبقہ ہے جنہوں نے ہراول دستے کا کام کرنا ہے وہ یہ نوجوان نسل ہے. اور نوجوان نسل کے لیے ہمیں ایک سازگار ماحول بنانا چاہیے اور وہ بنانا ہوگا. اور موجودہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اپنے منشور پہ بھی وہ بات کر چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ بھی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم نوجوان نسل کو سیلف امپلائڈ اسکیم کے تحت وہ قرضہ جات بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ نوجوان نسل اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو اور اپنے وہ سارے اپنی خوبیوں کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قابلیت کو استعمال کر کے وہ پروڈکشن کو زیادہ بہتر کریں. اور جب تک پروڈکشن زیادہ نہیں ہوگی اور خوشحالی نہیں آئے گی، حکومت جو ہے اس کا یہ مشن پورا نہیں ہوگا. تو آپ کا سوال بہت ہی کارآمد ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا مثبت ہے، بڑا اہم ہے. اس لحاظ سے میں اس پہ حکومت سے بھی کہوں گا کہ وہ نوجوان نسل کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کو مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور یہ قومی ترقی میں ان کا کردار نمایاں نظر آئے گا. تو انشاءاللہ وہ کایا پلٹ دیں گے، وہ معاشرے میں ایک ایسی تبدیلی آئے گی جس کی ہم تمنا بھی رکھتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں اور آج کی ضرورت بھی ہے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ایک بات اور جاننا چاہتی ہوں کہ سیاستدانوں کے علاوہ اور کون کون کرپشن کر رہے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی وبا ہے، اس میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے لوگ جو ہیں جو معاشرے کا حصہ ہیں، کیونکہ معاشرہ تمام زندگی کے شعبہ ہے کیا کہتے ہیں، تمام شعبہ جات سے مل کر بنتا ہے. تو یہ جو آمیزش ہے نا، اس میں کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اس میں کرپشن نہیں ہے. ہر جگہ پہ کرپشن ہے، کہیں چھوٹی ہے کہیں بڑی ہے. بڑی ہے تو وہ میگا کرپشن ہے، چھوٹی ہے نظر نہیں آتی لیکن کرپشن موجود ہے. اب اس کے لیے تو یہی ہے کہ ایک فضا بنائی جائے، ایک مینٹلٹی کریٹ کی جائے، لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ بھائی جس طرح دوسری برائیاں ہیں یہ بھی سماجی، معاشی، اقتصادی طور پہ برائی ہے، اس سے ہمیں بچنا پڑے گا اور خود بھی بچیں گے، لوگوں کو بھی بچنے کی تلقین کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اگر ہر جگہ کرپشن ہے تو صرف آپ سیاستدانوں پر ہی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک تو یہ بات درست ہے. میرے خیال میں کہ ملک کا جو نظام ہے، جو ملک کا سسٹم ہے، وہ چونکہ
सियासतदानों के हाथ में होता है, वो रूलिंग पार्टी है, वो कानून साजी करते हैं, उनका दावा होता है कि हमने मुल्क को चलाना है, और वो इसी बेस पे लोगों को बाकायदा वो कन्विंस करके वोट लेकर, और वो कहते हैं जी वोट पावर हमारे पास है, यानी अक्सरियत राय ने वोट दिया और उन्होंने ये कहकर वोट लिया कि हम ये जो बड़ी बुराई है, इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन इसका भी वो जिक्र करते हैं, जैसे कि पीटीआई ने 22 साल इसी का रोया है और हर जगह पे ये कहा करप्शन है, करप्शन है, हम करप्शन को खत्म करेंगे। बाबा कब करप्शन को खत्म करोगे? 22 साल तो आप कहते रहे, आपने उसके लिए लॉ मेकिंग क्यों नहीं की? आपने मुअस्सर इक़दामात क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं आपने मोबिलाइज किया सोसाइटी के तमाम तबकात को? उसमें नौजवान भी हैं, उसमें बूढ़े भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, सिविल सोसाइटी भी है, सब लोगों को आपने मोबिलाइज क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आपने रियलाइज करवाया कि भाई इस बीमारी से हमें जान छुड़ाना पड़ेगी, आपके साथ सारा मुल्क खड़ा होना चाहिए। ये 22 करोड़ का प्रॉब्लम है, आप अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सारे मिलकर जोर लगाएं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती हूँ, क्या पीटीआई असेंबली में करप्शन के खिलाफ सजाए मौत का कानून बना सकेगी? ये सवाल आपने बहुत ही अहम किया है, और मैं आपके सवाल की तायद में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में देखें कि जब भी समाजी बुराइयां हद से ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उसके लिए बाकायदा सख्त तरीन सज़ाओं को लागू किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बाइन ही जब तक आप सख्त तरीन सज़ाओं का अतलाक नहीं करेंगे, कानून साजी नहीं करेंगे, लोगों को सख्त तरीन सजाएं नहीं देंगे, उस वक्त तक इस बुराई से बचना मुश्किल है। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है मैं आपको देता हूँ, हमारे पड़ोस में आप देखें चाइना के अंदर अगर करप्शन साबित हो जाए तो इमीडिएटली वो सजाए मौत देते हैं। तो व्हाई नॉट, हमें क्यों नहीं? हमारे पाकिस्तान में हम समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और अगर खतरनाक बीमारी जिसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है हमारी सोसाइटी पर, पाकिस्तान पर, हमारे आइन पर, हमारे लोगों पर, अगर ऐसे लोग करने वालों को सजाए मौत दी जाए तो ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। सजाए मौत देनी चाहिए। मैं इसके लिए रिकमेंड भी करूंगा, जोर भी लगाऊंगा, दरखास्त भी करूंगा, अपील भी करूंगा, और इंशाल्लाह इसके लिए हम ग्राउंड बनाएंगे। हम हुकूमत को कहेंगे कि भाई सख्त से सख्त सजा जो है वो आप तजवीज़ करें। नाज़रीन, करप्शन के बारे में डॉक्टर साहब ने आज जो भी कुछ बोला हम उसकी तायद करते हैं। करप्शन वालों के लिए सजाए मौत ज़रूरी है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। शहीना खान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।